الحمد لآله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. محترم سامعین کرام اور سامعات، آج ہمارا موضوع جو مقرر کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ ہوگا اسلام کی عظمت۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ سمجھ آ جائے تو دین اسلام پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ سمجھ نہ آئے تو پھر اس پہ چلنا بلکہ سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب میں کسی پہ راضی ہوتا ہوں تو یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں، پر کر دیتا ہوں، بھر دیتا ہوں، منور اور مزین کر دیتا ہوں۔ اور اگر میں کسی پہ ناراض ہوں تو اسے اسلام پہ چلنا، سمجھنا، عمل کرنا کأنما یصعد، گویا وہ آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا ہے اور چڑھ نہیں سکتا۔ اس کے لیے اسلام اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔
عربی میں دو لفظ ہیں، مخلص اور مخلص۔ جب آدمی مسلمان ہوتا ہے تو ابھی پہلے پہلے درجوں میں ہوتا ہے تو مخلص ہوتا ہے، جس طرح کے عام لوگ ہوتے ہیں کہ دین کے معاملے میں اخلاص ہے، خلوص ہے۔ الا للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کے لیے ہے۔ اور جب انسان آگے چلتا ہے، جس طرح کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے یا تابعین تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو حالت ایمان میں دیکھا اور اسی پہ موت آئی، یا اس دور میں بھی کوئی ان کی صفات کا حامل ہے، اسے مخلص کہتے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک آدمی کا سانس جس طرح چل رہا ہے، جس طرح الحمدللہ آپ کا سانس ہے، بندہ ناچیز کا سانس ہے، یہ جو سانس ہمارا چل رہا ہے کوئی دقت نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو مخلص جو ہوتا ہے نا، مخلص نہیں مخلص، اس کا دین اسلام پہ چلنا بھی اس طرح ہوتا ہے، سردی گرمی، نماز روزہ زکوٰۃ حج جہاد اعمال، گناہوں سے بچنا، اس کے لیے اس طرح آسان ہوتا ہے، کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ حلال حرام کے درمیان تمیز، سچ جھوٹ کے درمیان تمیز، بڑی پیاری زندگی ہوتی ہے اس کی، اور اسے مخلص کہتے ہیں۔ عام حالات میں مخلص ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسلام کا نام کیا ہے، تب اس کی عظمت سمجھ آئے گی۔ اگر آپ سمجھیں تو بڑے آپ خوش ہو جائیں گے کہ اسلام کا جو اصل میں معنی ہے نا، وہ ہے قربانی۔ تو گویا مسلمان نام قربانی کا ہے، قربان ہو جانا، قربانیاں دینا، صرف وہ عید الاضحیٰ والی نہیں، ہر معاملے میں قربانی دینا۔ کئی تکلیفیں آتی ہیں اسلام کی وجہ سے، بھائی اسلام ہے ہی نام قربانی کا۔ کئی پریشانی آتی ہیں، اسلام نام ہی قربانی کا ہے۔ پھر اگر کوئی پوچھے کہ استاد جی کو قرآن سے دلیل دے دو جہاں ہمیں سمجھ آ جائے کہ اسلام کا معنی قربانی ہے، تو آؤ۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ قرآن مقدس نے نقشہ کھینچا، فَلَمَّا أَسْلَمَا، باپ بیٹا قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس لیے اسلام کا معنی ہی قربانی ہے۔ اسلام کی عظمت دل میں آئے گی جب نام ہی قربانی ہے۔ آگے چلو، اسلام کے اندر 4 صفتیں ہیں، 4 خصلتیں ہیں، وہ 4 کسی اور دین میں نہیں ہیں۔ اور یاد رکھنا، اسلام جب بولا جاتا ہے تو یہ سچے دین پہ بولا جاتا ہے، اور لفظ دین یہ باطل پہ بھی بولا جاتا ہے۔ کیسے؟ سورہ کافرون ہے، فرما لکم دینکم ولی دین، مشرکو تمہارا دین اپنا ہے، ولی دین میرے لیے میرا دین ہے۔ تو معلوم ہوا دین باطل پہ بھی بولا جاتا ہے، دین سچ پہ بھی بولا جاتا ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، مشرکوں کو کافروں کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ صرف مذہب صادق پہ بولا جاتا ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمارا جو نام ہے نا، اللہ نے اس میں بھی دیکھے، کہتے ہیں نا نام
اگر بچوں کا مشکل رکھو نا، آج عادت ہے کوئی نام سنا تو وہ نام رکھ دیا، اور یاد رکھو بچے کا نام مشکل رکھنا، حدیث کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، بچے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، اور نام آسان سا رکھو، پیارا نام سمجھ آئے لڑکے اور لڑکی کا، تو اس میں زندگی میں آسانیاں ہوتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو ہمارا نام اللہ نے خود رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، تم سب کا نام مسلمان ہے، اور یہ اللہ نے رکھا ہے، اور یہ زبردست اللہ کا انعام ہے۔ اسلام کی 4 خصوصیتیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ پہلا یہ ہے کہ اسلام عالمگیر ہے، عالمگیر، اور یہ کسی دین میں نہیں پایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبرائیل امین ایک دفعہ دیہاتی آدمی کے بدو کی شکل میں آئے، تشریف لائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، جبرائیل امین آئے، سفید لباس، سیاہ بال، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین صحابی تھے، ان کی شکل میں آئے۔ یہاں محدثین لکھتے ہیں کہ سفید لباس کیوں پہنا ہوا تھا؟ نبی علیہ السلام کو چونکہ سفید لباس پسند تھا، شاگرد بن کے آئے، اشارہ کیا کہ استاذ کی کوئی پسندیدہ چیز بشرطے کہ شرعی طور پہ صحیح ہو تو شاگرد کو اپنانی چاہیے۔ پھر سیاہ بال کیوں ہیں؟ جبرائیل امین کے اشارہ کیا کہ علم سیکھنے کا اصل جو زمانہ ہے وہ جوانی ہے۔ یہ جو آپ کا زمانہ ہے نا، میں نوجوانوں کہہ رہا ہوں، بزرگوں کو نہیں، یہ آپ کا زمانہ ہے دین سیکھنے کا۔ اچھا، آ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، گھٹنے سے گھٹنے ملا دیے، پھر اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھ دیے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھ دیے، ایسے بیٹھ گئے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، کوئی سفر کا اثر بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، بیٹھ گئے۔ یہ کیوں بیٹھے؟ تاکہ صحابہ کرام کی جو تمنا تھی نا، کوئی سادہ سا آدمی آئے، اللہ اکبر، سادہ سا آدمی آئے، کچھ سوال کرے، ہمیں جھجک ہے، بات کھل کے سامنے آ جائے۔ صحابہ کرام کی تمنا رنگ لگاتی تھی۔ آ کے بیٹھ گئے اور آ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بریلوی حضرات کو موقع مل جائے گا، کہیں گے دیکھا نا وہ جبرائیل امین نے یا محمد کہا، لیکن بات سننا، یہ جو آ کے ہاتھ رکھے تھے ادھر یا میرے آقا کی ران مبارک پہ، یہ رکھے تھے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تامیہ، دوسرے کو سمجھانے کے لیے کہ میں بس سادہ سا آدمی ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ میری مشکات شریف کی کاپی ہے 7 رجسٹروں میں، کبھی شائع کرائیں گے، اس کا نام ہے التعلیق الحبیب علی مشکات المصابیح، پوری 6000 حدیثوں کا ربط الحمدللہ میں نے بیان کیا ہے، علماء نے پسند کیا ہے۔ اس کے اندر یہ بات میں نے لکھی ہے، اور میرے بڑے بھائی بدیالوی صاحب نے پڑھی تو بہت خوشی ہوئی، کہنے لگے یہ زبردست جواب ہے۔ کسی نے کہا ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا، جبرائیل امین نے آ کے یا محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کہا نہیں، آپ کا مقصد تھا ہے بہت تعریفیں کی ہوئی ہے۔ میں نے توجیہ بیان کی کہ یا محمد کہا تھا، اس میں بھی تامیہ تھا کہ سمجھنے والے کہ یار کوئی ایسی آیا ہے پتہ نہیں کون ہے، دیکھو نا ہاتھ کہاں رکھ لیے، گھٹنے ساتھ ملا دیے، اور ادھر کہہ رہا ہے یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ کے کہتا ہے مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دے اللہ کی توحید کی، نبی علیہ السلام کی رسالت کی، فرشتوں کی وغیرہ۔ پھر کہتا ہے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان لیا اللہ کے ساتھ، اچھی بری تقدیر کے ساتھ، جو مزاج کے موافق کام ہو گیا یا مزاج کے خلاف ہو گیا اس کو مان لے۔ پھر کہتا ہے احسان کیا چیز ہے؟ یہ صحابہ کرام کی چاہت تھی نا، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا،
جی احسان کیا؟ اخلاص. فرما جب تو عبادت کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین نہیں تو کم از کم یہ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. پھر کہنے لگا قیامت. آپ نے فرمایا جتنا تجھے پتا ہے مجھے بھی اتنا پتا ہے میرے شاگرد. کوئی نشانیاں بتا دو. فرمان تلد الامۃ ربتہا. قیامت کی نشانی یہ ہے کہ بیٹا ماں کو لونڈی سمجھے گا، یعنی احترام نہیں کرے گا. آج دیکھ لو معاشرے میں آپ اس چیز سے بچی ہوئی ہو، الحمدللہ ادب کرتے ہو ماں کا باپ کا. ان تلد الامۃ ربتہا. ماں اپنے مالک کو جنے گی، یعنی ماں کا احترام نہیں ہوگا. اگلی بات الخفات العورات. پاؤں میں جوتی نہیں، جسم پہ کپڑا نہیں، اور ننگے. بکریوں کے چرواہے یتطاولون فی البنیان. اللہ اتنا مال دے دے گا کہ ان کی کوٹھی سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا. دیکھ لو، میں نہیں کہہ رہا، خود دیکھ لو کہ یہ نشانی ہے کہ نہیں. پاؤں میں جوتی نہیں، جسم پہ کپڑا نہیں، بکریوں کے چرواہے یتطاولون فی البنیان. او بلند ان کی کوٹھیاں ہوگی. فرمایا وہ چلا گیا. فاروق اعظم فرماتے چلا گیا. جب چلا گیا نا تو لبستو ملیا. میں تھوڑی دیر تو صبر کیا، لیکن 3 دن یا کچھ وقت کے بعد میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ کون تھا؟ بلکہ میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے عمر یہ کون تھا؟ حضرت بس آیا ہے آپ کی طرح لباس پہنا ہوا، آپ کو سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا، بال سیاہ ہے، بیٹھ گیا ہے، سمجھ یہ آتی تھی کوئی سادہ سا آدمی ہے. آپ نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے. سبحان اللہ. اتاکم آئے تھے یعلمکم دینکم. تمہیں دین سکھلانے کے لیے آئے تھے. اب 3 باتیں پوچھی تھی بنیادی: اسلام، ایمان اور احسان. یہ کیا چیز ہے؟ اس لیے اسلام پہ پہلی صفت ہے عالمگیر ہے. پورے جہان میں یہی اسلام ہوگا. سبحان اللہ. کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اگر حقیقی اسلام چاہتے ہیں پھر وہی ہوگا. پہلی صفت ہے عالمگیر. عالمگیر جہان کو پکڑنے والا. دوسری تعریف کیا ہے؟ دوسری صفت کیا ہے اسلام کی؟ اسلام مکمل ہے. سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ اکبر. حجۃ الوداع کے موقع پہ میرے رب نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دو آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے، تمہیں پوری نعمت دے دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دین بڑے بڑے ہیں لیکن تمہارے لیے اسلام جو دین ہے اس کو ہم نے پسند کیا ہے. سبحان اللہ. کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 2. اور تیسری صفت یہ ہے کہ اسلام جو ہے یہ محفوظ ہے، اس کی حفاظت ہے. اللہ خود حفاظت فرماتے ہیں. یہ جو حکومت کہتی ہے مدرسے بند کرو، ان کے آڈٹ کرو، کہاں سے آتا ہے، کیسے خرچ ہوتا ہے، آج تک کوئی مدرسوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکے؟ کبھی بھی نہیں ہلائے. تمہاری کالج اور یونیورسٹیوں نے ہمیں بہت کچھ دیا، ہم مانتے ہیں، ولیکن جو مدارس نے دیا اس کو سوچو. یہ شیخ الحدیث کس کالج سے پڑھ کے آتے ہیں؟ شیخ التفسیر کس کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے علامہ جو فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، اب ہے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مدارس نے ہمیں علماء دیے ہیں، فقہاء دیے ہیں، محدثین دیے ہیں، مفسرین دیے ہیں، مناظرین دیے ہیں. جی. تیسری چیز کیا ہے؟ کہ اسلام محفوظ ہے یار، اس لیے ہم اسلام کو مانتے ہیں. عالمگیر ہے جی، اور کافۃ للناس، تمام کے لیے ہے، پھر مکمل ہے، پھر محفوظ ہے. اور چوتھی صفت ہے اسلام کی وہ یہ کہ پسندیدہ ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے ہاں اسلام ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. جتنے حضرات بیٹھے ہو دلچسپ بات مختصر سن لو. اسلام کی عظمت دل میں آئی ہے؟ قرآن مجید سورہ احزاب 22واں پارہ
دوسرا رکوع، اللہ تعالیٰ کچھ جوڑوں کا ذکر کرتے ہیں، میں وہ بالکل سادہ ترجمہ کروں گا۔ جو بزرگ بیٹھا ہے اس کا ذہن یہ ہے کہ ہم یہ جوڑے ہیں مائیں بہن تو بھائی مبارک، جو نوجوان بیٹھو اگر آپ کی بیگمات اس طرح ہیں جو اللہ نے جوڑا بیان کیا تو بھائی مبارک، نہیں تو پریشان نہیں ہونا، بنو ایسے جوڑے بنو۔ اب دیکھنا ان جوڑوں میں صفتیں کیا ہیں، ان المسلمین والمسلمات، مرد جو مسلمان ہے، اسلام کی عظمت ہمارا موضوع ہے، یہاں سے ابتدا ہے، والمسلمات، اور مسلم عورتیں۔ خوش نصیب ہے وہ جوڑا کہ خامد بھی اسلام کو سمجھتا ہے اور بیوی بھی اسلام کو سمجھتی ہے۔ کوئی ابتدا نہیں ہوئی نہ حسن و جمال سے، نہ بڑی کوئی قوم سے، کوئی نہیں۔ پہلی چیز ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، یہ جوڑے میں پہلی صفت ہے۔ آگے چلو، والمومنین والمومنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں۔ اسلام ایمان میں کیا فرق ہے؟ اسلام ہے ظاہری نام، یہ جو ہماری ظاہر ہے، یہ جو لفافہ ہے، اور ایمان نام ہے دل کا۔ فرما ظاہراً بھی مسلمان نظر آتے ہیں اور باطناً بھی مسلمان۔ یہاں جتنے میرے نوجوان بیٹے بیٹھے ہو، میرے لیے عطا الرحمان ذل الرحمان ہے، نام الرحمان عبد الرحمان ہو، ذرا خیال کرو، بیگمات اور آپ اس طرح ہیں نا، میرا تو گمان ہے کتنی خوش قسمتی۔ اور تیسری صفت ان جوڑوں میں کیا ہے؟ والقانتین والقانتات، مرد بھی فرما بردار ہے، عورت بھی فرما بردار ہے۔ جتنے بیٹھے ہو ذرا خیال کرو، یہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں، خامند قانتین، فرما بردار ہے اللہ کا، اور بیوی قانتات، بے شک مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، دونوں اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ والصادقین والصادقات، مرد سچ بولتا ہے اور بیوی بھی سچ بولتی ہے، کوئی بات آ جائے جھوٹ نہیں ہے۔ جس نوجوان کے گھر میں ہے کہ صادقین ہے اور بیگم صادقات میں سے ہے، یہ صفت آ گئی، اسلام سے چلی بات، بڑھتا جا رہا ہے کہ اسلام بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے۔ والصابرین والصابرات، مرد صبر کرتا ہے اور عورت بھی صابرہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ جو چار کلمے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، چوتھا ہے واللہ اکبر، یہ نامہ اعمال میں ہوئی ہے۔ اور پانچویں چیز کہ خدا نخواستہ کسی کا جوان بیٹا یا بیٹی فوت ہو گئی، خامد بیوی نے صبر کیا، فرما قیامت کے دن یہ پانچ چیزیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پلڑا بڑا بھاری ہو جائے گا، فرشتے تعجب کریں گے، یا اللہ اتنے اعمال نہیں ہیں، مسلمان موحد تو تھے لیکن اتنا پلڑا کیوں بھاری ہو گیا؟ ثقلت موازینہ، جواب آئے گا سبحان اللہ پڑھتے تھے، الحمدللہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر پڑھتے تھے، جوان اولاد فوت ہوئی تھی، اس کا لباس دیکھ کے، کپڑے اور جوتیاں دیکھ کے روتے تو تھے لیکن شکوہ نہیں کرتے تھے، اس کو زندگی میں بھلایا نہیں دعاؤں میں لیکن شکوہ نہیں کیا۔ والصابرین والصابرات، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ والحاشعین والحاشعات، نوجوانوں سب سے پہلے کوشش کیا کرو جب شادی کرو عمرہ کرو، تہجد کے پابند بن جاؤ۔ گجرانوالے میں ایک بزرگ تھے، ان کا پوتا اب بھی ہے، بہت بڑا عالم بنا ہے، اور زمانہ طالب علمی سے 7 سال کا تھا تو تہجد گزار ہے، اب بھی تہجد پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ماں باپ کو کہتا تھا دادا اور دادی کے کمرے میں ہوتا ہوں، وہ تو ایک چھٹی نماز بھی پڑھتے، تم نہیں پڑھتے ہو، تو کہتا تھا میں بھی ساتھ شروع ہو گیا ہوں چھٹی نماز تہجد کی۔ آج وہ عالم ہے۔ والحاشعین والحاشعات، وہ مرد جس کے دل کے اندر خشوع ہے، ڈر ہے اللہ کا، خوف ہے، اور بیوی کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں ہے، صرف اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے۔ پھر والمتصدقین والمتصدقات،
مرد صدقہ کرنے والے اور عورت بھی صدقہ کرنے والی. یہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں کو پتہ ہی نہیں ہے. رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. میں بخاری اور ترمذی کھول کے بیٹھا ہوں، دماغی طور پہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. والصائمین والصائمات، مرد روزہ رکھنے والا، عورت بھی روزہ رکھنے والی. عورت روزے کی پابند ہے اور مرد 12 بجے سیویاں کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، بدبخت. والصائمین والصائمات، مسلمان سے بات شروع ہوئی. اسلام ایسی عظیم چیز ہے کہ آگے کیسے کہتے فلاں چیز نے بچے دیے، فلاں چیز نے ترقی کی، فلاں چیز آگے بڑھ گئی ہے. ان المسلمین آیا تو مومنین آ گیا، قانتین آ گیا، صادقین آ گیا، صابرین آ گیا، خاشعین آ گیا، متصدقین آ گیا، متصدقات آ گیا. والصائمین والصائمات، وہ جوڑا کہ مرد بھی روزے دار ہے اور عورت بھی روزے دار ہے. والحافظین فروجہم والحافظات، فرمایا مسلمان، اسلام عظمت والی چیز ہے نا. چلتے چلتے خامند بھی وہ ہے کہ بڑے گناہوں سے بچنے والا ہے. نام اعمال میں ایسا گناہ کوئی نہیں جسے بدکاری کہتے ہیں. اگر ہو گیا ہے تو سچے دل سے توبہ کر رہی ہے. اور جو بیوی ہے والحافظات، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے، ساری نظر ہے تو اپنے خامند پہ ہے. اور یہ صفت جنت کی حوروں کی ہے. عندہم قاصرات الطرف، فرما جنت کی حوریں ان کی صرف نظر اپنے خامند پہ ہوگی. عندہم قاصرات الطرف کأنہن بیض مکنون. اللہ اکبر، گویا وہ انڈے ہیں چھپائے ہوئی ہے. فرما یہ صفتیں. اور آخر میں فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ جوانی میں بڑھاپے میں خامند بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور تسبیح و تعلیل کر رہا ہے، اور بیوی بھی والذاکرات والذاکرات، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے. فرمایا ان کو پھر ہم کیا دیں گے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا بدلہ. تو آج ہمارا موضوع تھا اسلام کی عظمت. جب اسلام آ جاتا ہے حقیقت میں پھر ترقی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ مرد بن جاتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور عورت بن جاتی ہے وَالذَّاكِرَاتِ. اللہ عمل کی